امان، آج ہمارا تحفظ، آج ہمارا سیکورٹی اللہ نے قرآن میں کیسے دیا؟ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں شک نہ کرنا، شک کا دائرہ اپنی زندگی کے اندر نکال لینا۔ چند نوجوان کھڑے ہو گئے، انہی کا نام اصحاب کہف بنا۔ اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کے اندر ان کا ذکر کر دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پھر سے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں نے ارادہ کر لیا ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں نے ارادہ کر لیا میری زندگی کا جینا اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر جئیں گے انشاءاللہ اللہ کا قانون ہوگا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس گاؤں کے اندر چند نوجوان ہیں جو اللہ کو مانتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور ان چند نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم یا تو اپنے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے تسلیم کر لو، اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے میں تمہیں دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ اور 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا۔ ان نوجوانوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی چلی جائے الحمدللہ مجھے منظور ہے، مجھے ماں باپ سے جدا ہونا پڑ جائے الحمدللہ مجھے منظور ہے، مجھے زمین و جائیداد چھوڑنا پڑ جائے یہ ساری چیزیں مجھے منظور ہے، لیکن میں اللہ کا قانون نہیں چھوڑوں گا۔ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ان نوجوانوں کو دیا اور بادشاہ سلامت آ کر کہا کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، یا تو تم میرے پاؤں میں آ کے سجدہ کر لو، نہیں تو تم توبہ کر لو، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ دوستو وہ سارے کے سارے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے۔ اسی اللہ کی محبت میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ چلو اب ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے دوستو وطن کا چھوڑنا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ایمان کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے اپنے علاقے سے دور، اپنا سماج اور ماحول سے دور ایک غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو وہی چھپا دیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال ان نوجوانوں کو اس غار کے اندر چھپایا اور 300 سال کی مدت کے اندر سلا کر رکھا۔ دوستو بسترے میں آپ سونے جاؤ، پیشاب اگر زور سے آ جائے گا مجبور ہو کر آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ 300 سال سونے والے نوجوانوں کو کیا پیشاب نہیں آیا تھا؟ 300 سال نوجوان سونے والے نوجوانوں کو کیا بھوک نہیں لگی تھی؟ 300 سال سونے والے نوجوانوں کو کیا پیاس اور شدت کا غلبہ ان کو احساس نہیں ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا سے اعلان فرما دیا، زمین سے اعلان کیا اے زمین اس سے محبت کرو، سورج سے اعلان کر دیا اے سورج تپش ادھر لے کے نہیں جانا، چاند سے اعلان کر دیا کہ اپنی ٹھنڈک ان کو نہ پہنچانا، ستارے اور سیاروں کو حکم دے دیا کہ تمہاری وجہ سے ان کو پریشانی نہیں ہونا۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اگر ان نوجوانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے میں تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو ان نوجوانوں کے واسطے مسخر کر دیا۔ 300 سال سوئے الحمدللہ، کبھی پیاس نہیں، کبھی پیشاب نہیں، کبھی کھانا نہیں، کبھی نیند کا غلبے کا احساس نہ ہوا۔ 300 سال کی مدت سونے کے بعد جب وہ لوگ آپس میں اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے کہا کم لبثتم، کتنا دن سوئے؟ کم لبثتم، کتنا ٹائم ٹھہرے؟ کم لبثتم، یہاں ہمیں کتنا دن ہوا؟ کسی نے کہا یومن، قرآن میں ہے سورہ کہف میں، کسی نے کہا یومن او بعض یوم، ایک ساتھی نے، چند ساتھی تیار ہو گئے، انہوں نے کہا شاید ہم ایک دن سوئے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو آدھا دن ہوا۔
ابھی تو ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ دوستو یہ سارا منشا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ یقیناً غار کے اندر انسانوں کی زندگیوں کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ذریعے سے ہمیں قرآن کا پیغام دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں اپنا اسلام پہلے سے جیسا بنا لو۔ لوگوں مسلمانوں آج کا اسلام بدلنا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں آج کی نیت تمہیں بدلنی پڑیں گی۔ لوگوں مسلمانوں آج کے اعمال تمہیں بدلنے پڑیں گے۔ لوگوں مسلمانوں آج گھروں کے سماج ماحول تمہیں بدلنے پڑیں گے۔ لوگوں مسلمانوں آج کے نوجوان بچوں کو دین کے لائن پر کھڑا کرنا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں آج کے معصوم بچوں کو قرآن سے وابستہ دینا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے گھروں کے اندر عام کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں شک نہ کرنا یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ سعودی چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا، امریکہ چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا، فرانس چلے جاؤ گے یہی قرآن ملے گا۔ دنیا کے 180 ملکوں کے اندر تم چلے جاؤ، سارے 180 ملکوں کے اندر اللہ نے کہا یہی قرآن ملے گا۔ زبور کے اندر رد و بدل ہو گیا، توریت کے اندر رد و بدل ہو گیا، وہاں ایک ملک کی کتاب الگ بنا دیا، دوسرے ملک کی کتاب ان کے ماننے والوں نے الگ کر دیا۔ لیکن دوستو قرآن ایک ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب سے یہاں بھی ہندوستان کی سرزمین پر بھی شروع ہوتا ہے، ذالک الکتاب سے سعودی کے اندر بھی شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مدارس اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مدرسوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ ٹائم کے تاریخ میں لکھا ہے کہ 18,000 مدرسے ہندوستان کے اندر ہے جہاں ذالک الکتاب کی تعلیم شروع کیا جاتا ہے۔ اسلامی مملکتوں میں اتنے مدارس اسلامیہ نہیں جتنے مدارس اسلامیہ الحمدللہ ہندوستان کے اندر، اور آج تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پرانا ڈیٹا ہے پرانے دور کا کہ 18,000 مدرسے، کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو وہاں بتایا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر اس کتاب پر شک کرو گے اللہ پر شک ہو جائے گا، اس کتاب پر شک کرو گے جبرائیل پر شک ہو جائے گا، اگر اس کتاب پر شک کرو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہو جائے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے اللہ پر یقین جمے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے جبرائیل پر تمہارا یقین جمے گا، اگر اس کتاب پر یقین کرو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا یقین جمے گا۔ دوستو ہماری پریشانی کا عالم، ہماری پریشانی کی گھڑی اور آج ہماری دکھ بھری کہانی ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہی ہے کہ جو تعویذ اور گنڈا اللہ نے قرآن کی شکل میں کہ اس میں جنی آئے گا، اس میں خبیث نہیں آئے گا، اس میں کالے شیطان نہیں آئیں گے، اس میں کوئی اور شیطان نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرا جملہ ہمیں الف لام کی شکل میں دیا، اللہ نے پیار بھرا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شکل میں دیا۔ دوستو آج یہ چیزیں ہماری زندگی سے ایسی نکل رہی ہیں کہ آج اس کا یقین تو چھوڑیے احساس کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج میں ایک ہفتے سے دوستو ارادہ بنایا تھا کہ تعلیم، میں پچھلی جمعہ بھی شہر کے اندر تعلیم کے لائن پر بیان دیا، اور آج بھی میرا ارادہ وہی تھا کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری دوستو یہ ہے کہ آج ہم ایسی لائن سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا چکے ہیں جس لائن پر اللہ نے ہمیں کامیابی چنا رکھا ہے۔ آج ڈیٹا ہے، نیا ڈیٹا 2021 اور 2022 کا مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی اور مسلمانوں کی تعلیمی لیول کا کہ مسلمان آج تعلیمی میدان پر کس حال پر ہے۔
اغیار تعلیمی میدان میں اور اغیار کے یونیورسٹی کالج اسکول آج تعلیمی میدان کے اندر کتنے ہیں؟ جو 6% میں ہیں، جن کی آبادی آج 8% میں ہے، جن کی آبادی ہندوستان کے اندر 12 اور 13% کے اندر ہے۔ دوستو ان کے کالج، ان کے اسکول ہر شہر کے اندر بڑے بڑے لیول کے اندر آپ کو ملیں گے۔ شہر ملباگل کے اندر دیکھ لو، جن کی آبادی ہندوستان کے اندر صرف 13% ہے، آج ان کے اسکول اور کالج ایسے ہیں کہ آج ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری آبادی 40% ہے۔ ہمارے مرحوم مولانا ممبر آف پارلیمنٹ اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی 40 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ہندوستان کے اندر مسلمان 41 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 41% ہماری آبادی ہے۔ ہندوستان کے اندر بڑے مورخوں کے اندر مولانا اسرار الحق کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے حضرت کی زبانی خود حضرت کے پروگرام کے اندر سنا تھا، 41 کروڑ کی آبادی کے اندر رہتے ہوئے دوستو آج 41 کالج بھی ہمارے نہیں ہیں، آج 41 اسکول بھی ہمارے نہیں ہیں، آج 41 یونیورسٹی بھی ہمارے نہیں ہیں۔ کہاں ہمارے بچے لائر بنیں گے؟ کہاں ہمارے بچے LLB کی وکالت کی ڈگری لے کر آئیں گے؟ کہاں ہمارے بچے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آئیں گے؟ اور دوستو آج سپنا عالم فاضل مفتی بننے کا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا کہ اس لائن پر کون جائے گا؟ بھائی آپ کو مسجد اور مدرسوں کا غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ دوستو اللہ نے کہا تھا کہ ہر قوم کی تعلیم، ہر قوم کی ترقی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم میں چھپا رکھا ہے۔ جو قوم تعلیم کے اندر ہوتی ہے اللہ اس قوم کو بڑھاوا دیتا ہے، جو قوم تعلیم سے ہٹ جاتی ہے اللہ اس قوم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر تعلیمی معیار بلند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا نام بلند فرماتے ہیں، اور جس قوم سے تعلیمی معیار گھٹا دیا جاتا ہے دوستو وہ قوم کبھی کامیابی کے دہلیز پر قدم نہیں رکھتی۔ آج ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال الحمدللہ یہ ہو چکا کہ بخاری ہمیں یاد نہیں، ترمذی ہمیں یاد نہیں، مسلم اور نسائی ہمیں یاد نہیں، ابن ماجہ اور داؤد ہمیں یاد نہیں۔ دوستو اگر آج ہمارے نوجوانوں کو یاد ہیں، چاہے مسلم نوجوان کالج کے لائن سے پڑھنے والے ہو، چاہے مسلم نوجوان مدرسے کے لائن سے پڑھنے والے ہو، سب سے زیادہ اگر مسلم بچے کسی بیماری میں مبتلا ہے تو دوستو وہ نیٹ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آج تباہ ہے۔ پھر آج اگر آپ کہیں گے کہ ہماری کامیابی کیوں نہیں ہوتی، وہی قرآن میرے پاس بھی ہے، یہ قرآن ہمیں کامیابی نہیں دیتا، وہی حدیث میرے پاس بھی ہے، اس حدیث کے ذریعے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، وہی نماز آج ہم بھی پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، ان کو اللہ نے کامیابی دی، ہمیں کامیابی کیوں نہیں دیتا؟ صحابہ کی ایک آواز پر جنگلوں کے راجا اور مہاراجاؤں نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ایک انسان ہمیں ہمارے نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ دوستو ان کی ایک آواز پر دنیا نے آہ و بقا کیا، ان کی ایک آواز پر سمندروں نے راستہ دے دیا۔ آج ہماری ساروں کی آوازوں پر سننے والا دوستو ایک جنگلات بھی نہیں ہے، ان کی ایک آواز پر جنگل بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اے اللہ والو ہم تمہاری ہر ادا پر فدا ہیں۔ دوستو آج ہماری آواز پر ہمارے غیر تو چھوڑیے آج ہمارے اپنے بھی تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج مسلمان اپنے گھروں کو ایسا جلایا، تعلیمی بلندی مسلمانوں نے نکال دیا، تعلیمی معیاری مسلمانوں نے گھروں سے نکال دیا، قرآن کی تعلیم ہمارے بچے اس سے دور ہو گئے، اسکول کالج کی تعلیم ہمارے بچے اس سے دور ہو گئے۔ دوستو عمدہ تعلیم ہماری زندگی سے نکل گیا، اعلیٰ تعلیم ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیا، اسکول اور کالج کا سپنا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسا ہٹایا۔ ان
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میں نے تمہیں پیش کر کے دیا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ لوگوں اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، جب انشاءاللہ وابستہ ہو جاؤ گے یہ قرآن تمہیں کامیابی دے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے یہ قرآن تمہیں کامیابی دے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے صحابہ کا طرز تمہاری زندگی میں آئے گا، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے ولیوں کی صفت تمہاری زندگی کے اندر آئے گی، اس قرآن کو گلے لگاؤ گے علماء کرام سے محبت تم کرنے لگو گے، اس قرآن سے تم محبت کرو گے دنیا تم سے محبت کرنے لگیں گی، اس قرآن سے تم عداوت کرو گے یاد رکھ لینا ساری دنیا تم سے عداوت کرے گی۔ آج ساری دنیا ہم سے عداوت کرتی ہے، آج ساری دنیا کے سامنے آج ہم کھٹکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اس کو مار دیا جائے، آج ساری دنیا ہمیں اپنی نظروں میں رکھا ہے، لیکن دوستو آج ہم خواب غفلت سے اٹھنے کو تیار نہیں کہ وہ پرانے حالات ہمارے کیسے تھے، نئے حالات ہمارے کیسے ہو گئے، پہلے ہم نے قرآن کو کیسے گلے لگایا اور آج ہم نے قرآن کو کیسے گلے لگایا۔ دوستو اصحاب کہف نے ہمیں کیسے تعلیم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیا نصیحت فرمایا، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میری زندگی چلی جائے گی لیکن انشاءاللہ میں نمازوں کی وصیت کرتا رہوں گا، میں اپنی زندگی کے اندر زکاتوں کا اہتمام بتاتے رہوں گا، میں اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اجاگر کرتے رہوں گا کہ لوگوں نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اگر تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوستو ہماری زندگی سے قرآن آج دور ہوتا چلا گیا، ہماری زندگی سے نماز آج دور ہوتی چلی گئی، ہماری زندگی سے پیارے نبی کی مبارک حدیثیں آج دور ہوتی چلی گئی، ہماری زندگی سے آج اللہ کا قانون دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو بربادی ہمارے قریب دن بدن آتا ہے، آج ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، آج مسجدوں کے امام محفوظ نہیں، مدرسے میں پڑھانے والے آج محفوظ نہیں، ہماری قوم کے معصوم نوجوان آج محفوظ نہیں۔ خدا کی قسم اگر ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے تو دوستو ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے تعلیم کو گلے لگائیں، ہم قرآن کو گلے لگائیں، پیارے نبی کی تعلیمات کو گلے لگائیں۔ کوئی ایٹم بم ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی میزائل اور ٹینکر ہماری زندگی کو آباد نہیں کر سکتا ہے، ہماری زندگی آبادی میں آئے گی اللہ کا قانون لے کے آئے گا، ہماری زندگی اگر آبادی کے اندر آئے گی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہماری زندگی آباد ہوگی۔ ہمارا سماج اور ماحول اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں ہر گھر کے اندر تعلیمات نبوی کو عام کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی کوئی غیر ہم سے دشمنی نہیں کرے گا، کوئی غیر ہمارے اوپر کھڑا نہیں ہوگا، کوئی غیر ہمیں مارنے نہیں آئے گا، وہ غیر مجبور ہو کے کہے گا کہ بھائی یہ مسلمان ہے اس سے دعا کراؤ، یہ مسلمان ہے اس سے دعا کراؤ، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ اس لیے دوستو آج ان مبارک نمازوں کے ذریعے سے اور مبارک اوقات کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم تمام ساتھی ارادہ کریں کہ قرآن کریم کی مبارک کلام جو اللہ نے پیارے حبیب کے ذریعے سے ہم تمام کو دیا انشاءاللہ ہم تعلیمات نبویہ اور تعلیمات اثریہ یعنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمارے اندر کیسے آئے انشاءاللہ آج سے تمام بھائی فکر کریں، اپنے بچوں کو اسکولی لائن میں اچھے سے اچھے تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں اچھے سے اچھا حافظ قرآن اور عالم دین مفتیان کرام بنائیں۔ دوستو اپنے معصوم نونہالوں کو انشاءاللہ آپ